بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محبت ایک ایسا لفظ ہے جو سنتے ہی دل میں خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی خوشی، کبھی بے چینی، کبھی امید اور کبھی درد۔ خاص طور پر آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا، فلمیں اور ڈرامے محبت کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا کر پیش کرتے ہیں، ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیا واقعی محبت ہی سب کچھ ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا اسلام میں محبت جائز ہے یا حرام؟ اگر ہم سچائی کے ساتھ اس موضوع کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ یہ انسان کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے زبردستی نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، اس لیے اس نے کبھی بھی انسان کے فطری جذبات کا انکار نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ان جذبات کو ایک صحیح، پاکیزہ اور متوازن راستہ دیا ہے تاکہ انسان نہ صرف دنیا میں سکون حاصل کرے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام محبت کے جذبے کو تسلیم تو کرتا ہے، مگر ہر اس راستے کو قبول نہیں کرتا جو اس جذبے کے نام پر اختیار کیا جائے۔ آج کے دور میں جو محبت عام ہو چکی ہے وہ زیادہ تر حدود سے آزاد ہوتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی بغیر کسی شرعی رشتے کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، جذباتی تعلق قائم کرتے ہیں اور اسے محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے مرد اور عورت کے تعلق کو بے مقصد نہیں چھوڑا۔ اس نے ایک واضح اور پاکیزہ راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ نکاح کا ہے۔ نکاح وہ مضبوط بندھن ہے جس کے ذریعے دو افراد نہ صرف ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔ نکاح کے اندر محبت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے اور سب سے بڑھ کر برکت بھی ہے۔ اس کے برعکس نکاح کے بغیر قائم ہونے والے تعلقات میں نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کوئی ضمانت اور نہ ہی کوئی حقیقی سکون۔ آج کا نوجوان جب محبت میں پڑتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جس شخص سے وہ محبت کرتا ہے وہی اس کی زندگی کا سب کچھ ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہی تعلق کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہی محبت شدید درد اور پچھتاوے میں بدل جاتی ہے۔ دل ٹوٹ جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور انسان ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس تعلق کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو مقصد بناؤ۔ اگر محبت اس راستے میں آتی ہے جو اللہ کو پسند ہے تو وہ باعث رحمت ہے، اور اگر وہ اس راستے سے ہٹا دیتی ہے تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ ہر غلط تعلق کی ابتدا ایک نظر سے ہی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کرتا تو دل بھی قابو میں نہیں رہتا اور پھر وہ ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی کو دل میں پسند کرنا بذات خود گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے اچھے جذبات پیدا ہو جائیں تو یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ انسان ان جذبات کو کس سمت لے جاتا ہے۔ اگر وہ ان جذبات کو حرام راستے پر لے جاتا ہے تو وہ گناہ کا سبب بن جاتے ہیں، اور اگر وہ انہیں صبر اور تقوی کے ساتھ نکاح کی طرف لے جاتا ہے تو وہی جذبات ایک پاکیزہ
اور بابرکت رشتے میں بدل جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا نے اس مسئلے کو اور بھی سنگین بنا دیا ہے۔ ایک سادہ سی بات چیت سے شروع ہونے والا تعلق کب گہرا ہو جاتا ہے انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ چیٹ، کالز، ویڈیو کالز اور پھر ملاقاتیں، یہ سب ایک ایسے جال کی طرح ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے۔ شروع میں یہ سب بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن انجام اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نہ اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی حقیقی بنیاد۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے محبت کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے محفوظ بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہی اصل اور پاکیزہ محبت ہے۔ اس میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی چھپانا پڑتا ہے، نہ کوئی گناہ کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو خوش رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سب اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں۔ اس کے برعکس حرام تعلقات انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں یہ تعلقات خوشی دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہی انسان جو کبھی دین کے قریب ہوتا تھا آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان اس وقت کسی ایسے تعلق میں مبتلا ہے جو اسلام کے مطابق درست نہیں ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف واپس آئیں۔ سب سے پہلے انسان کو یہ ماننا ہوگا کہ وہ غلط راستے پر ہے، پھر سچی نیت کے ساتھ توبہ کرنی ہوگی اور اس تعلق کو ختم کرنا ہوگا جو اسے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ یہ